بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. محترم حضرات، ہم لوگ ایک خوشی کی تقریب اور نکاح کی تقریب میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ جب بھی کسی خوشی کی مجلس میں ہو یا غم کی مجلس ہو، کہیں بھی لوگوں کا اجتماع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خطبہ دیا کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، لوگوں کو پیغام دیا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول رہا. اور زمانہ جاہلیت میں بھی یہ نکاح کا جو خطبہ دیا جاتا ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے جس کی وجہ سے یہ نکاح کا خطبہ دیا جاتا ہے. یہ ایک مسنون عمل ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ جب بھی عبادت کے موقع پر وہ جمع ہوتے، وہ حج کا موقع ہو تو وہ لوگ اپنی تعریفیں کیا کرتے تھے، اپنے خاندان کی تعریف، اپنے قبیلے کی تعریف اور اپنے عربی ہونے کی تعریف اور اپنے تمام نسلوں کی اور اپنے خاندان کی، اپنے نسب کی وہ تعریف کیا کرتے تھے. تو جب اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا. خطبہ باقی رہا، لیکن اس چیز کو ختم کیا کہ اپنی تعریف کرنا، اپنے نسلوں کی تعریف کرنا، اپنی خوبصورتی کی تعریف کرنا، اپنے مال و دولت کی تعریف کرنا، یہ ساری چیزوں کو ختم کیا گیا اور خطبہ باقی رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر اللہ کی تعریف کو مسنون قرار دے دیا اور بعض جگہ پر فرض قرار دے دیا گیا کہ جب بھی مسلمانوں کا اجتماع ہو، وہ اجتماع چاہے حج کے موقع ہو یا عیدین کے موقع پر ہو یا جمعے کی نماز کے موقع پر ہو یا نکاح کے موقع پر ہو، یہ تمام موقعوں پر جو ہے، نکاح کے موقع پر بھی عرب لوگ جمع ہوتے تھے تو وہاں پر بھی وہی ہوتا تھا کہ لڑکے والے کی طرف سے ایک خطیب کھڑا ہوتا، وہ اپنے نسلوں کی، اپنے خاندانوں کی ساری چیزوں کی وہ تعریف کرتا، پھر وہ بیٹھتا، پھر لڑکے والے کی طرف سے یا لڑکی والے کی طرف سے پھر کھڑا ہوتا، پھر وہ تعریفیں اپنی سناتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ختم کر کے فرمایا کہ صرف اللہ کی تعریف ہونی چاہیے. اور آپ نے خطبہ دیا حج کے موقع پر جو، تو اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کوئی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی مالدار کو فقیر کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فرمایا کہ فضیلت ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. اور قرآن کریم کی آیت کریمہ فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ افضل اور بہتر اگر کوئی ہے، فضیلت کا حامل ہے، فوقیت کا حامل ہے، تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حج کے موقع پر بھی کہ خوب اللہ کی تعریف کرو. فرمایا کہ ذکرکم آباءکم واشد ذکرا، کہ تم جس طرح اپنے خاندانوں کی، اپنے آباء اور اجداد کی تعریف کیا کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ تم اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرو. اور وہی خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا آج تک رائج ہے اور جاری اور ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا کہ حج کے موقع پر خطبہ دیا جاتا ہے. اسی طرح عیدین میں خطبہ دیا جاتا ہے، جمعہ میں خطبہ دیا جاتا ہے، خطبہ نکاح کے وقت خطبہ دیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں وہیں سے تھی، اس کو جو ہے ختم کر کے دین کو لاگو کیا گیا. خطبہ باقی رہا لیکن دین کو لا دیا گیا کہ دین کی باتیں ہو، اللہ کی تعریف ہو، اللہ کے کلام کو پڑھا جائے، اللہ کے رسول کی احادیث کو پڑھا جائے. تو اس لیے یہ خطبہ نکاح کا پڑھا جاتا ہے. لیکن ہم لوگ عربی سے واقف نہیں، جس کی وجہ سے ہم خطبے کو سمجھ آتا ہے
بس ہم نے سوچا کہ نکاح کا موقع ہے، خطبہ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو بے توجہی سے نہ اس کو سماعت کرتے ہیں نہ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نکاح کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں. جو اہم چیز ہے، جو نکاح ہے اور نکاح کا جو خطبہ ہے، اس چیز کو ہم غور سے سماعت کر لیں، اس کو سن لیں اور ثواب کے باعث ہو جائے اور اجر و انعام کو سے سرفراز ہو جائے، تو اس چیز کو ہم نہیں سنتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر بھی خطبہ دے کر بتایا کہ جس طرح تمام عبادات پر حج کے موقع پر خطبہ دیا جاتا ہے، حج ایک عبادت ہے، عیدین کے موقع پر خطبہ دیا جاتا ہے، عیدین عبادت ہے، جمعے کے موقع پر خطبہ دیا جاتا ہے، جمعہ ایک عبادت ہے، نکاح کے موقع پر خطبہ دیا جاتا ہے کہ نکاح بھی ایک عبادت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا. یہ نکاح کا پیغام اور نکاح کے خطبے کا یہ پیغام. اور نکاح کے خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند 3 یا 4 آیتیں یہ انتخاب فرمایا، اور ان تینوں آیتوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے مضمون بیان کیا ہے، بظاہر اس کے اندر، اس آیت کے اندر نکاح کا کوئی لفظ نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کا انتخاب فرمایا. آپ چاہتے تو سورۃ الفاتحہ جس سے قرآن کی شروعات ہے اور بڑی فضیلت کی حامل صورت ہے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس کی بڑی فضیلت، سورۃ الیاسین یا اس کی چند آیات ہوتی، یا سورہ رحمان کی چند آیات ہوتی، آیت الکرسی جس کی بے شمار حدیث مبارکہ میں فضیلت ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے. لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چند آیتوں کو اختیار فرمایا، جس کے اندر تینوں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اس تینوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا حکم تقوی اختیار کرنے کا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے کا ہے. پہلی آیت میں ناس یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کہ اس نکاح کے اندر ایمان والے بھی ہوں گے، غیر ایمان والے بھی ہوں گے اور مذاہب کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کا انتخاب فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، کہ اے لوگوں تقوی اختیار کرو. کس سے؟ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، ایک آدم علیہ السلام اور ایک بی بی حوا. ان 2 شخصوں سے تمام انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا. اور میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف جو ہے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسی آیت جب اس کا نزول ہوا صحابہ کرام لرز گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان کہ اللہ تبارک و تعالی سے تقوی اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو ایسا جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. فرمایا یا رسول اللہ ایسا کون انسان ہوگا جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دے، اللہ کے تقوی کا حق ادا کر دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان سے ممکن ہی نہیں ہے. صحابہ کرام لرز گئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تمہارے اندر جتنی استطاعت ہو، جتنی طاقت ہو اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا، اتنا تم تقوی اختیار کر لو اور اتنے تقوی اختیار کر کے تم زندگی گزارو. تب صحابہ کرام کو تھوڑی سی تسلی ہوئی. تو یہ 3 آیت. تیسری آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہی پیغام دیا کہ تم جو ہے تقوی اختیار کرو. اس آیت کریمہ میں دوسری میں بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وانتم مسلمون، کہ تم ایسا تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی اختیار کرو کہ تمہاری موت جو ہے
تم مرنے کے قریب ہو تو مسلمان ہو کر مرنے کے قریب ہو۔ یہ آیت کریمہ بڑا پیغام دیتی ہے، بڑی نصیحت ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کا انتخاب اسی لیے فرمایا کہ ہر ایک تقوی اختیار کرے، جوان بھی تقوی اختیار کرے، بوڑھے بھی تقوی اختیار کرے، عورت بھی تقوی اختیار کرے، مرد بھی تقوی اختیار کرے، لڑکے والے بھی تقوی اختیار کرے، لڑکی والے بھی تقوی اختیار کرے، دونوں خاندان والے تقوی اختیار کرے، اور تمام لوگ، تمام مسلمان ایمان والے اور تمام لوگ تقوی اختیار کریں، تاکہ ان کی موت جو ہے ایمان پر ہو سکے، مسلمان ہو کر ان کی موت آ سکے، اور دنیا سے جائے تو مسلمان ہو کر جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کا انتخاب فرمایا، جس میں فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح کی ترغیب دی کہ نکاح میری ایک اہم سنت ہے، سنت ہی نہیں بلکہ اہم سنت۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کا ٹکڑا جو ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ایک طویل حدیث ہے جس کا وہ آخری کا ٹکڑا، دونوں حدیث الگ الگ ہے، بعض لوگ دونوں کو ملا کر پڑھ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں، دونوں حدیث الگ الگ ہے، اور وہ تفصیلی ایک بڑی حدیث ہے۔ اس کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے، 3 صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھا اور اس پر غور کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اور روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو ہے بڑی عبادتیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے 3 صحابی رسول ہیں، انہوں نے پھر مشورہ کیا کہ ایسا ہم کریں۔ ایک نے کہا کہ ہم بھی جو ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم لوگ خوب عبادت کا اہتمام کریں گے، آج سے ہم عزم کرتے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ دیکھو، میں اب رات میں جو ہے، میری زندگی جتنی باقی ہے، اب میں رات میں سوؤں گا نہیں، اور پوری رات میں عبادت کروں گا، اور بقیہ زندگی کو عبادت میں اس طرح میں گزار دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میری زندگی اب جتنی باقی ہے، اب میں پورے دن جو ہے روزہ رکھوں گا، کبھی میں افطار نہیں کروں گا، یعنی بغیر روزے کے مہینے نہیں رہوں گا، بلکہ میں روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اب صرف عبادت میں ہی اپنی زندگی گزاروں گا، میں جو ہے نکاح نہیں کروں گا، اور دنیاوی زندگی، اب بیوی بال بچے اور معاملات والی زندگی نہیں گزاروں گا، بلکہ میں جو ہے صرف عبادت کے اندر اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ اتنا عہد کرنا تھا ان 3 صحابی رسول کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کو بلایا، اور خاص طور سے ان 3 صحابہ کرام کو بلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کیا اور ان کو سمجھایا، نصیحت کی، اور فرمایا کہ دیکھو واللہ انی اتقاکم و اشقاکم، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، بہت زیادہ خشیت اختیار کرنے والا ہوں، لیکن دیکھو میں دن کے روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں افطار بھی کرتا ہوں، بغیر روزے کے بھی میں رہتا ہوں، رات کو میں عبادت بھی کرتا ہوں، اور رات میں سوتا بھی ہوں۔ اور فرمایا کہ دیکھو میں نے نکاح بھی کیا ہے، اور نکاح کر کے میں ازدواجی زندگی بھی گزار رہا ہوں، اور فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو بھی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تمہارے لیے میری سنت لازم ہے، اور میری سنت سے تم میں سے جو بھی اعراض کرے، فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں۔ یہ اس حدیث مبارکہ کا یہ ٹکڑا ہے جو پڑھا جاتا ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ رسول کو للکارا کہ دیکھو تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ میں نکاح نہیں کروں گا، اور ازدواجی زندگی نہیں گزاروں گا، اور میں جو ہے رہبانیت اختیار کر لوں گا، جنگل میں چلا جاؤں گا، صرف عبادات کرتا رہوں گا۔ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اسلام تو اس کا نام ہے کہ عبادات بھی کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت بھی کی جائے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوا جائے، اور اپنے معاملات کو بھی کیا جائے، ازدواجی زندگی بھی گزاری جائے، بیوی بال بچوں کے ساتھ بھی زندگی گزاری جائے، معاشرت کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔
اجازت دیتا ہے، اسلام رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کے موقع پر خطبہ دیا ہے وہ تقوی اختیار کرنے کا، پرہیزگاری اختیار کرنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی اختیار کرنے اور پرہیزگاری اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال في موضع آخر: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن عازم النكاح بركة أيسره معونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب ممتاز احمد خان صاحب کی صاحبزادی فرحانہ خانم کو بعوض مہر 1,25,000 روپے ان دو گواہوں کی موجودگی یعنی گواہ خصوصی شبیر احمد خان صاحب اور طفیل احمد خان صاحب اور تمام مجمع عام کے سامنے میں بحیثیت وکیل بن نکاح و قاضی فرحانہ خانم کو آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. بارک اللہ علیکم وجمع بینکم بالخیر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب کریم یا ارحم الراحمین، اس وقت جو یہ نکاح ہوا ہے اللہ اسے بے حد قبول فرما. اے اللہ اسے بے حد قبول فرما. اے اللہ اسے بے حد قبول فرما. یا رب کریم اے اللہ اس نکاح کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت عطا فرما. اے اللہ اپنے خیر کے فیصلے فرما. یا رب کریم اپنی نظر کرم شامل حال فرما. یا رب کریم دونوں خاندان والوں کے لیے اللہ اس نکاح کو
عزت کا، شرافت کا، نیک اے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ تقوی اور پرہیزگاری کا ذریعہ بنا، اے اللہ دنیا کی بھی خوشی عطا فرما، آخرت کی بھی خوشی عطا فرما، دنیا کی بھی عزت عطا فرما، آخرت کی بھی عزت عطا فرما، یا رب کریم زوجین کے درمیان اے اللہ خوب میل محبت پیدا فرما، اے اللہ دونوں کے درمیان اتفاق اتحاد پیدا فرما، یا رب کریم اللہ اس نکاح کو بہت مضبوط اور مستحکم فرما، یا رب کریم اللہ جس طرح آپ نے انبیاء کرام کے نکاحوں میں برکت عطا فرمائی تھی اللہ ویسی ہی برکت عطا فرما، اللہ زوجین کے درمیان جیسی آپ نے محبت پیدا فرمائی تھی اللہ ایسی ہی محبت اس زوجین کے درمیان ہی پیدا فرما، یا رب کریم جیسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور تمام امہات المومنین کے درمیان پیدا فرمائی تھی اللہ ایسی ہی محبت پیدا فرما، یا رب کریم جیسی حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان آپ نے محبت پیدا فرمائی تھی، یا رب کریم آپ اس نکاح میں بھی محبت پیدا فرما، یا اللہ اس زوجین کے درمیان بھی محبت پیدا فرما، یا رب کریم آپ مقلب القلوب ہیں، یا اللہ آپ قلوب کو پھیرنے والے ہیں، یا اللہ آپ کے قبضے قدرت میں تمام قلوب ہیں، یا رب کریم آپ کا قبضہ ہے، آپ کی حکومت ہے، یا اللہ تمام انسانوں کے دلوں پر، یا اللہ آپ جو ہے ان دونوں کے درمیان خوب میل محبت اتفاق اتحاد پیدا فرما، یا اللہ ایک دوسرے کے جذبات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم دونوں خاندان والوں کے لیے بھی اللہ بہتر کا معاملہ فرما، اللہ جتنے بھی لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اس نکاح میں شریک ہوئے اللہ سب کے تمام حاجات کو پورا فرما، نیک خواہشات کی تکمیل فرما، اللہ جتنے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اللہ بغیر نکاح کے بیٹھے ہوئے اللہ سب کے نکاح کا انتظام فرما، اللہ سب کی غیر سے مدد فرما، سب کی غیر سے تکفل فرما، یا رب کریم اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کے فیض میں قبول و منظور فرما، یا رب کریم ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرما، یا رب کریم اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، یا رب کریم اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کے فیض قبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، جزا اللہ ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہدایت چھایا ہے، ہادی عالم آیا ہے۔